نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کرام، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ عنقریب ہم سے رخصت ہوا جاتا ہے. اور نیا سال عنقریب ہم پر سایہ فکن ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والا سال ہم سب کے حق میں بہتر اور مبارک فرمائے جملہ اہل ایمان کے لیے. اور یہ جو سال ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس میں بشری تقاضوں، شیطانی وسوسوں، نفس کی شرارت سے جو کچھ بھی کوتاہیاں، غلطیاں، حق تلفیاں ہم سے ہو گئی ہیں ایک دوسرے کی، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو معاف فرمائے اپنے حبیب کے صدقے اور طفیل. جن کی حق تلفی ہو گئی ہے ان لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. زندگی کشا کشا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. کوئی ساعت آیا چاہتی ہے کہ ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ہر ایک کا وقت اپنی اپنی جگہ مقرر ہے. زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ ہماری کتاب کا ایک ورق ہے. لیل و نہار ہم اچھائیاں کریں، نیکیاں کریں، خیر و فلاح و صلاح کے کام کریں، وہ بھی درج ہوتے ہیں. ہم دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں گناہ کریں، غلطیاں کریں، وہ بھی زندگی کے کتاب میں درج ہوتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کل قیامت کے دن جب بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتے جو ہیں اس بندے کے سامنے اس کے نامہ اعمال پیش کرتے ہیں. بڑے بڑے رجسٹر تا حد نظر
اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس سے پوچھا جاتا ہے یہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کیا تجھے اس کا اقرار ہے، قبول ہے؟ کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جو تو نے نہ کی ہو اور اس میں اندراج ہو گئی ہو؟ تو وہ بندہ اقرار کرتا ہے اے پروردگار جو کچھ اس میں ہے وہ سچ ہے، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے، میں اس کا اقراری مجرم ہوں۔ اگر اللہ تعالی اس بندے کے ساتھ اپنے عدل و انصاف کا معاملہ کرے گا تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا اس کے حق میں، اور اگر وہ اپنے فضل کا معاملہ کرے، اپنے کرم کا معاملہ فرمائے تو اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں اور سعادتیں ہی سعادتیں نصیب ہوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر لمحے پر نظر رکھنا چاہیے، کم از کم 24 گھنٹے کے اندر جب بستر پر ہم لیٹیں تو اپنی کتاب زندگی کا جو ورق ہے اسے ایک مرتبہ مطالعہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا ہے صبح اٹھ کر شام بستر پر آتے آتے، اور ہم نے کون کون سی نعمتیں پائی ہیں صبح سے لے کر شام تک بستر پر آنے تک، ہم نے کیا نیکیاں کی ہیں اور کیا گناہ کیے ہیں، کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، کس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ کم سے کم جو بندہ بستر پر جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لے، اپنی کتاب زندگی کے ورق کا مطالعہ کر لے تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اس کی وہ ندامت و شرمندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہی اس کے لیے ذریعہ بخشش و نجات اور مغفرت کا سامان بن جائے۔ یوں تو دنیا میں بہت سے لوگ آئے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نسل انسانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس میں بھی لوگ آئیں گے۔ پوری دنیا میں دو ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یا تو اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، یا نیکی کرتے ہوں گے یا بدی کرتے ہوں گے۔ جو نیکی کرتے ہیں وہ دنیا میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، آخرت میں آرام کی زندگی پاتے ہیں، اور خاص کر اہل ایمان کے لیے فرمایا گیا الدنیا سجن المؤمن والجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں جو رب کے نافرمان ہیں ان کو عیش و عشرت کے سامان وافر مقدار میں میسر ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اہل ایمان جو ہے کبھی کبھی مضطرب و بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہم اطاعت و فرما برداری کر کر ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا کر ہم اتنی پریشانیوں میں مصیبتوں میں ہیں، اور یہ رب کا نافرمان ہو کر کے اتنے عیش و عشرت میں ہے، تو آخر حق پر کون ہے؟ کبھی کبھی شیطان جو ہے یہ وسوسے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وقت اس بندے کے امتحان و آزمائش کا ہوتا ہے۔ اگر وہ بندہ صبر و تحمل کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، رب کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ
اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے، ان تکالیف کو برداشت کر لیتا ہے، تو آخرت اس کے لیے خوشیاں اور شادمانیاں وافر مقدار میں عطا کرتی ہے۔ اگر ہم تاریخ پر دیکھیں گے، بہت سے ایسے لوگ دنیا میں تشریف لائے جنہوں نے نیک کام کیا، اپنے رب کو راضی کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ استاد جی الکریم حضرت علامہ مفتی سید شاہد میاں صاحب قادری نقشبندی رضوی نوری علیہ الرحمت والرضوان کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، کامیاب زندگی کون سی ہے؟ کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں؟ دوران درس بھی حضرت نے بارہا اس طرح سے تسلی عطا فرمائی، فرماتے تھے کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں؟ جب تم دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آئے یعنی پیدا ہوئے، تو روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے۔ بچہ پیدا ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے کہ روتا؟ تم روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، اور تمہارے رشتہ دار، تمہارے اہل خاندان، تمہارے ماں باپ، تمہارے دادا دادی، نانا نانی خوشیوں سے پھولے نہ سماتے تھے۔ تمہاری آمد پر مٹھائیاں گھر گھر تقسیم ہوئی، خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ تم اس حال میں آئے تھے کہ تم روتے رہے آئے، لیکن کامیاب زندگی وہ ہے کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، جب تم اس دنیا سے جانے لگو، تو تم ہنستے مسکراتے رخصت ہو، اور تمہارے خاندان، رشتہ دار، قبیلے، کنبے کے لوگ روتے بلکتے رہے۔ یہ کامیاب زندگی ہے۔ صرف زندگی کا مقصد سمجھ گیا؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے۔ اندھیری رات سنی تھی کہ چراغ لے کے چلے۔ تو کامیاب زندگی وہ ہے کہ جب ہم آئے ہیں دنیا میں تو روتے بلکتے ہوئے آئے، لیکن جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، تو ہنستے مسکراتے دنیا سے رخصت ہو۔ کیسے ہو گئے؟ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے عزرائیل، تم روح کیسے نکالتے ہو، مومن کی اور غیر مومن کی؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جیسے کہ ایک ریشمی دوپٹہ کپڑا ایک کانٹے دار درخت پر پھیلا دیا جائے اور پھر اس کے ایک کنارے کو پکڑ کر کے کھینچا جائے، تو جس طرح سے اس کپڑے سے تار تار کر کے ایک ایک سوت نکل جاتا ہے، ایسے ہی نافرمانوں کا، اللہ کے نافرمان بندوں کی روح میں ایسے ہی نکالتا ہوں جیسے کہ یہ ریشمی کپڑا کانٹوں دار درخت پر پڑ جائے اور اسے ایک کنارے سے پکڑ کر کھینچے کہ جسم سے رونقے سے روح نکالی۔ سرکار نے فرمایا اور جو مومن ہے ان کی روح کیسے نکالتے ہو؟ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے احکام اور اس کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، ان کی روح کیسے نکالتے ہو؟
تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مومن کی روح میں ایسے نکالتا ہوں جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ جیسے گندا ہوا آٹا ہے، اس آٹے میں اگر بال آ جاتا ہے تو جس طرح سے بال کو پکڑ کر کے کھینچ لیا جاتا ہے اور آٹے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسے ہی صاحب ایمان کی روح کو میں اس کے جسم سے نکال لیتا ہوں کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ دنیا سے رخصت ہوتا. یہ فرق ہے زندگی کا. ایسے ہی خوش نصیب افراد میں اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں ایک ذات گرامی ہے، تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلی حضرت امام الفقہاء حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی رضوی نوری المعروف مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ کی ذات والا صفات. آج 22 ذی الحجہ ہے، سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ کا یوم ولادت. پوری دنیا میں اللہ کے اس محبوب و مقبول بندے کی ولادت باسعادت پر خوشیاں اہل سنت کے درمیان منائی جا رہی ہیں. کیوں نہ منایا جائے کہ مفتی اعظم نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دی. زندگی کا ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف و مشغول رہتا ہے. ان کے جسم کا رونقہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے. سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ 22 ذی الحجہ سن 1310 ہجری میں مرکز علم و عرفان، منبع رشد و ہدایت، مرکز اہل سنت بریلی شریف کی سرزمین پر ایک عظیم الشان علمی خانوادے میں علمی گھرانے میں پیدا ہوا. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے چھوٹے شہزادے. جب ان کی ولادت ہوئی تو اس وقت اعلیٰ حضرت اپنے پیر خانے مارحرہ مطہرہ کے سرزمین پر موجود تھے. اعلیٰ حضرت نے بھی ایک خواب دیکھی اور اعلیٰ حضرت کے مرشد مجاز جو کہ اعلیٰ حضرت کے پیر بیعت خاتم الاکابر سیدی شاہ علیہ رسول مارحرہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا وصال ہو چکا تھا. ان کے جانشین کی حیثیت سے نور العارفین حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری مارحرہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسند رشد و ہدایت پر جلوہ بار تھے اور وہ اعلیٰ حضرت کے پیر مجاز تھے. سرکار نور العارفین بھی فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بھی فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لا رہے ہیں. مسجد کے زینے پر پہنچتے ہی دونوں کی ملاقات ہوئی. دونوں نے سلام کیا تو اعلیٰ حضرت سے پہل کرنے سے پہلے نور العارفین نے پہل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کو شہزادے کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کی کہ مولانا صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حسین و جمیل بیٹا دیا ہے جو مادرزاد والی ہے، جو مادرزاد پیدائشی طریقے ہے. اب آپ یہاں سے رخصت ہو، اللہ کی اس نعمت کو حاصل کریں. انشاءاللہ ہم انقریب بریلی حاضر ہوتے ہیں تو ہم آپ کے اس شہزادے کو اپنے دامن کرم سے لپٹ لیں، ہم اپنی گود میں لے لیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے بریلی شریف رخصت ہوئے، گھر تشریف لائے. خوشیوں کی
بوچھار تھی، ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں، مبارکبادیں پیش کی جاتی رہی۔ اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے تو اس کے 6 مہینے کے بعد سرکار نور العارفین سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری مارحرمی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بریلی شریف تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت نے شہزادہ اعلیٰ حضرت کو سرکار نور العارفین نے گود میں لیا، تہنیت کر کے جو ہے تہنیت پیش کی، پھر آپ نے اس بچے کو جو 6 مہینے کے تھے، کیسی سعادت مندی کی بات ہو، داخل سلسلہ فرمایا، اور 6 ہی مہینے کی عمر میں مفتی اعظم کو اجازت و خلافت سے بھی نواز دیا۔ کیسی عظیم مثال ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ جبل استقامت سنیت کا تاجدار، بڑے سے بڑے معاملات میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مقدہ نے جب عمر سنبھالی، درس و تدریس کی، تو اپنے بڑے بھائی برادر مکرم و معظم حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد حامد رضا خان قادری برکات نوری علیہ رحمت و رضوان سے اکتساب فیض کیا۔ بڑے بھائی سے بڑا کیسا خوش نصیب خاندان ہوگا وہ، جس کا بھائی عالم، جس کا باپ عالم، جس کا چچا عالم، جس کے چچیرے بھائی عالم، جس کا دادا عالم، جس کا پردادا عالم، اور عالم ہی نہیں عالم گر، ولی ہی نہیں ولی گر، جن کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر ہزاروں لاکھوں تشنگان علوم و فنون سیراب ہوئے۔ ایسا بے مثل و بے مثال علمی گھرانہ، علمی خاندان، جس خاندان میں مفتی اعظم نے اپنی آنکھیں کھولی، چاروں طرف قرآن و سنت کی حکمرانی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل تھا، تو اس کی تاثیر مفتی اعظم کے قلب و جگر پر کیسے نہ ہو۔ وہ مفتی اعظم قطب عالم رضی اللہ مقدہ استاد العلماء شہزادہ فاروق اعظم حضرت علامہ مفتی محمد ظہور الحسین فاروقی نقشبندی مجددی رامپوری، حضرت علامہ سید بشیر احمد علی گڑھی علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں بیٹھ کر دانو ادب طے کر کے علم و فنون میں مہارت کاملہ حاصل۔ کم عمری کا زمانہ ہے، درسگاہ سے گزر رہے تھے، دارالافتاء میں دیکھا اعلیٰ حضرت کے جلیل القدر تلمیذ و خلیفہ ارشد ملک العلماء حضرت علامہ سید ظفر الدین قادری بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک فتویٰ لکھنے کے لیے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، جاتے ہی فرمایا مولانا صاحب کیا آپ فتاوی رضویہ دیکھ کر کے فتویٰ لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، کم سنی کا عالم، علم سے فراغت ہو چکی تھی، کم عمر تھے، علم سے فراغت ہو چکی تھی۔ تو ملک العلماء نے کہا شہزادے میاں آپ لکھ دو، فرمایا لائیے دیکھیے۔ لیتے ہی اس استفتاء کا جواب برجستہ بغیر کسی کتاب کو رجوع کیے ہوئے مفتی اعظم نے جواب لکھ دیا، اور وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب پہنچا فتویٰ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس نے لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو بتایا گیا کہ آپ کے شہزادے چھوٹے میاں، مفتی اعظم کو اس زمانے میں بچپن میں چھوٹے میاں کہہ کر کے خطاب کیا جاتا تھا، اور حجت الاسلام کو بڑے میاں کہہ کر کے خطاب کیا جاتا تھا۔
اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد بڑے مولانا کا خطاب حجت الاسلام کو، چھوٹے مولانا کا خطاب مفتی اعظم کو۔ اعلیٰ حضرت نے بلایا، بلانے کے بعد میں فرمایا آپ نے لکھا ہے؟ کہا جی میں نے لکھا ہے۔ خوش ہو گئے، فرمایا ادھر آؤ، قریب بلایا، فرمایا اس پر دستخط کیوں نہیں کیا؟ جب فتویٰ تم نے لکھا ہے تو دستخط بھی تو تمہارے ہی ہوں گے، دستخط کرو اس میں۔ مفتی اعظم سے دستخط کروایا اعلیٰ حضرت نے اپنے موجودگی میں، اور ارشاد فرمایا میں تمہیں مہر بنوائے دیتا ہوں، آج کے بعد فتویٰ لکھنا شروع کر۔ اور خوشی کے عالم میں اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے 5 روپے مفتی اعظم کو انعام عطا فرمایا۔ یہ علم کی قدردانی ہے۔ اگر ہمارے بھی بچے اگر اچھا کام کریں تو ان کی دلجوئی ہونا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، خاص کر سے جب دینی کام میں آگے بڑے بچے تو ان کی پشت پناہی ہونا چاہیے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے پیار کا، محبت کا۔ جب کوئی ایک بچہ ایک کلمہ پڑھ لے تو اسے اور احساس دلایا جائے کہ تو نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، اس طرح سے اسے ابھارا جائے بچے کو، تاکہ وہ دینی معاملات میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ آج ہمارے یہاں دنیاوی کاموں میں تو ہم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے بچے کو اگر ہم مدرسے میں داخل کرنا چاہیں تو وہاں 100-200 روپے دینے کے لیے بھی ہم کونے چھانٹتے ہیں۔ کیسے افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ ہم نے ہی اپنے مذہب کی تعلیم کو نیچا گرانے کی کوشش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے۔ تو مفتی اعظم کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے 5 روپے انعام عطا فرمایا۔ ایسے مفتی اعظم حسن اتفاق دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے جو پہلا فتویٰ لکھا تھا، سب سے پہلا فتویٰ کم عمری میں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا وہ بھی رضاعت کا مسئلہ تھا، اور مفتی اعظم نے جو فتویٰ لکھا وہ بھی رضاعت کا مسئلہ تھا۔ کیسا حسن اتفاق ہے۔ اور پھر مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ اپنی زندگی کی منزل کی طرف کشا بڑھا۔ آپ کے بچپنے کا عالم تھا۔ ایک واقعہ اعلیٰ حضرت کے یہاں پیش آیا۔ اعلیٰ حضرت اپنی بیٹھک میں جلوہ بار تھے اور کچھ مسئلے کی طرف رجوع تھے، کچھ لکھ رہے تھے۔ ایک مجذوب، ایک فقیر دوڑتا ہوا آیا۔ آنے کے بعد میں کہا کہ بس زمین میں ہی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا نہیں آسمانوں میں بھی، نہیں آسمانوں میں بھی، نہیں آسمانوں میں بھی۔ دونوں کی تکرار ہوئی، اعلیٰ حضرت کی بھی اور اس مجذوب کی بھی تکرار ہوئی۔ وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گئے نہیں زمینوں میں ہے، نہیں زمینوں میں ہے۔ وہ مجذوب ادھر گیا۔ مفتی اعظم چھوٹے سے بچے تھے، بالا خانے میں کھیل رہے تھے، پیر پھسلا اور آپ بالا خانے سے نیچے تشریف لیا۔ اعلیٰ حضرت کی اہلیہ محترمہ بھی اپنے وقت کی ولی کاملہ تھی، علم و ادب کی شہسوار تھی۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا آپ کیوں فقیروں سے الجھتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے اس مجذوب سے الجھے، آپ کا بیٹا مصطفیٰ رضا اوپر سے گر گیا نیچے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا گرا ضرور ہے، کہیں چوٹ نہیں آؤگی، جا کے دیکھو۔ جا کے دیکھا تو کہیں ذرہ برابر بھی کوئی کھروچ نہیں تھی مفتی اعظم۔ کچھ دیر کے بعد وہ فقیر دوڑتا ہوا پھر واپس آیا، کہا ہاں آسمانوں میں بھی ہے، ہاں آسمانوں میں بھی ہے۔ معلوم کیا گیا یہ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو لوگ صرف اعلیٰ حضرت کو خالی سنخا مولوی سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے واقعہ درس عبرت ہے۔ اعلیٰ حضرت جہاں علم ظاہر کے بے تاج بادشاہ اور مجدد وقت تھے، وہی روحانیت کے بھی عظیم المرتبت منصب پر فائز تھے، اور
وہ ہندوستان کی سرزمین پر سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ لائے. تو آپ نے کہا یہ فقیر جو تھا ولایت کی منزل میں سیر فی الارض میں تھا، یعنی زمین ہی زمینی سطح پر گھوم رہا تھا، یہ اسے آسمان کی طرف عروج نہیں ملا تھا. اس لیے یہ کہتا تھا کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور چرچا زمین میں ہے، آسمان پر نہیں. اور جب اللہ نے اسے سیر الی السماء کا موقع نصیب فرمایا تو یہ پلٹ کے آگے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کا چرچا زمین میں ہی نہیں ہے، آسمان کائنات میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرے مصطفیٰ کا چرچا زمینوں میں ہی نہیں بلکہ ساتوں آسمان اور عرش اعظم پر بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے. اور رب نے فرمایا کا ذکر کا ایسایا کہتے ہیں. تو یہ مفتی اعظم سرکار مفتی اعظم تو عالم نور اللہ محمدہ کی زندگی اور سیرت پر اگر بولنا شروع کرے تو ایک لمبی داستان ہے. استاد کریم نے تقریباً 4000 صفحات پر سیرت مفتی اعظم پر کام کیا، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی، وقت پورا ہو گیا. وہ کام آج بھی جو ہے تشریح طباعت ہے، انشاءاللہ زندگی مال خیر رہی تو اسے مکمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. سرکار مفتی اعظم نور اللہ محمدہ اور صدر الافاضل فخر الاماثل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی جنہیں وکیل رضویت کہا جاتا تھا، فرماتے تھے مراد آباد رہتے تھے، بستر ہمیشہ بریلی کے لیے جیسے فوجی کا بنا رہتا تھا کہ کب حکم آ جائے، آرڈر آ جائے اور کب مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، روز اٹھ کے بستر باندھ دیا کرتا تھا. ایسے سردار صدر الافاضل کا بستر بریلی کے لیے بنا رہتا تھا، نہیں معلوم کب بریلی سے پروانہ آ جائے اور مجھے بریلی جانا پڑ جائے. جتنے مقدمات ہوئے اعلیٰ حضرت کبھی کورٹ کچہری نہیں پہنچے، سارے مقدمات اگر کسی نے حل کیے تو صدر الافاضل نے کیے ہیں. اسی لیے آپ کا لقب ہے وکیل رضویت. تو ایک دن دونوں مفتی اعظم اور حضرت صدر الافاضل بالا خانے کے نیچے بیٹھ کر سلطان الاسرار کے تعلق سے ذکر کر رہے تھے کہ سلطان الاسرار یعنی جو ذکروں کا بادشاہ ہے، وہ ذکر جس منزل پر پہنچ کر انسان کے جسم کا رونقہ یاد الہی میں مصروف و مشغول ہو جاتا ہے، وہ ذکر اعلیٰ حضرت اوپر سے تشریف لا رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے دونوں کی گفتگو سماعت کی اور ارشاد فرمایا جاؤ تم دونوں اوپر جاؤ ہمارے کمرے میں، ہمارے بستر پر چند لمحات کے لیے لیٹ جاؤ. اب اعلیٰ حضرت کا حکم تھا، کیسے منع کریں؟ حکم اعلیٰ حضرت پر دونوں کے دونوں بالا خانے گئے. بالا خانے جا کر کے جیسے اعلیٰ حضرت کے بستر پر لیٹے، لیٹنا ہی تھا کہ ان کا قلب سلطان الاسرار کے لیے جاری ہو. یہ اعلیٰ حضرت کے بستر کی برکت جو سال ہاں سال چلے جانے مجاہدے ریاضتیں کر کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکتا بندہ، وہ صرف اعلیٰ حضرت کے بستر کی برکت سے، ان کی بستر پر بیٹھنے سے قلب ذکر الہی کے لیے جاری ہو جائے. تو یہ سلطان الاسرار. اسی لیے میں نے کہا مفتی اعظم کے جسم کا رونقہ میں اپنی آخری بات عرض کر کے بعد مکمل کر رہا ہوں. مفتی اعظم کے جسم کا رونقہ یاد الہی میں مشغول و مشغول رہتا. انسان کیا اجنہ تک ان کے مرید تھے، ان کی بارگاہ کے غلام تھے، دست بست ہاتھ باندھے کھڑے رہا کرتے تھے. سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ محمدہ
صبح سے شام تک خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے. کبھی کوئی دکھا دل لے کر کے آتا تو آپ اسے کبھی خالی نہیں بھیجتے تھے، اس کی دلجوئی کرتے تھے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. یہ حال ہے. ایک موقع پر ماں باپ ایک بچے کے بالکل مردہ حال میں، جس کی بچے کی جسم میں کوئی سکت نہیں تھی، لا کے مسجد رضا سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، قدموں میں ڈال دیا. کہا حضور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ لا علاج ہے. بس اتنا سننا تھا، مفتی اعظم کو جلال آ گیا. جلال میں ارشاد فرمایا ارے ڈاکٹر سوائے چیر پھاڑ کے جانتے کیا ہی نہیں آتا کیا ہے. ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، اللہ نے تو لا علاج قرار نہیں دیا، اللہ نے تو لا علاج قرار نہیں دیا. اور فوراً ہی اس بچے کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی. 7 مرتبہ تقریباً سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی تھی کہ اس بچے نے ایک دم ایک ہچکی لی اور آنکھیں کھول دی. یہ قرآن و حدیث پر مفتی اعظم کا عمل کہ سورۃ الفاتحہ من کل شفائہا، ہر مرض کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، لیکن صحت کے ساتھ عقیدے اور ایمان کے ساتھ پڑھنا شرط ہے. آج بھی پڑھو، پھر دیکھو تمہارے حال پر بھی کرم نہ ہوا تو کیا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مفتی اعظم کی زندگی تھی. انشاءاللہ زندگی مال خیر رہی، پھر کبھی کسی موقع پر سرکار مفتی اعظم کی سیرت پر گفتگو مکمل کی جائے گی. وقت مکمل ہو چکا، جمعے کا تقاضا ہے کہ وقت پر گفتگو مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا سنا اس میں کوئی لفظی معنوی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف فرما دے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور نیکی کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج ختم قادریہ میں عشاء کی نماز کے بعد سرکار مفتی اعظم کے لیے جو ہے قل کا اہتمام کریں گے. آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں اور فیضان مفتی اعظم سے مالا مال ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.